اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کے آیت نمبر 35 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نور کی ابتدا جس واقعے کے پس منظر میں سارے احکامات آئے، یعنی واقع افک جو ہم پیچھے اچھی طرح سمجھ چکے، حضرت عائشہ بے بہتان کا جو واقعہ ہوا تھا، وہ بھی منافقین ہی کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا، اور فتنے پھیلانے کی سرگرمیاں مسلسل ہو رہی تھی اس وقت مدینے میں بھی۔ آگے ان سے خطاب شروع ہونے والا ہے۔ پہلے بھی ان کی ایک بڑی جو چال انہوں نے چلی تھی وہ بتائی گئی منافقین کی، پھر اب آگے بھی ان سے خطاب ہوگا، اور اس خطاب سے پہلے انتہائی خوبصورت اور پر اثر تمثیل کے ذریعے ایمان اور ہدایت کی مثال پیش کی گئی۔ اور کیوں پیش کی گئی؟ تاکہ ہر ایمان کا مدعی جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس تمثیل کے آئینے میں خود اپنا جائزہ لے سکے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کر سکے۔ سورہ نور کے اندر یہ آیت گویا منبع نور ہے، جیسے سورس آف نور۔ یہ آیت وہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سب سے زیادہ تفسیریں کی گئی۔ قرآن کی کسی اور آیت کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا جتنا کہ اس آیت نور کے بارے میں، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 35۔ پھر جس طرح قرآن میں بتا دیا گیا کہ ایک ہی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ لوگوں نے پھر غلط معنی بھی پہنائے، کچھ نے تو تصور، زیادہ تر ویسے جو تفسیریں کی گئیں وہ سبھی لی جا سکتی ہیں، الفاظ میں اتنی گہرائی ہے کہ سارے معنوں کی گنجائش ہے، لیکن کچھ غلط عقیدے بھی اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کا صحیح مفہوم اخذ کر سکیں، صحیح کا مطلب جان سکیں۔ اس آیت نور کے الفاظ میں بہت ہی جیسے ڈیپ میننگ ہے نا، اس پہ بہت کچھ انسان غور کر ہی سکتے ہیں، اسی لیے غور کیا بہت سے مفسرین نے، بہت سے علماء نے۔ تفسیریں اور وضاحتیں تو بہت سے ہیں، لیکن اس آیت کی تفسیر سے زیادہ الفاظ میں خوبصورتی ہے۔ ترجمے اور تفسیر تو ظاہر انسانوں نے کیے، ان میں اللہ رب العالمین کے الفاظ کا جو حسن ہے، وہ جو اثر ہے، وہ آ نہیں سکتا نا، اس لیے ان الفاظ پر نظر رکھنے اور ان الفاظ ہی کو دل میں اتارنے اور دل کی آنکھوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت کا سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، سنتے ہوئے اس کے الفاظ پر بھی ضرور نظر رکھیے، اس کو دیکھتے رہے الفاظ، تو پھر انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو، پھر بعد میں سوالات بھی آپ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے اس آیت میں وہ ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے؟ زمین و آسمان کہے تو کائنات ہی اس میں آ جاتی ہے نا، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نور ہے۔ پھر نور السماوات والارض اللہ کے بہترین ناموں میں سے بھی ایک ہے۔ ایک مسنون دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ آیت کا اس ٹکڑے کا آیت کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کا بھی مفہوم کئی طرح سے سمجھا گیا۔ ایک بات جس پر تمام مفسرین متفق ہیں وہ یہ کہ یہ وہ روشنی نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے جیسے ہم جو فزیکل نور جو ہم جانتے ہیں، جو سورج سے آ رہا ہے، سورج اور ستاروں سے میں ہم دیکھتے ہیں، یا جس سے کام لینا بھی انسان جانتا ہے، جس کی رفتار کا اسے علم ہے۔ یہ روشنی ظاہر ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے نا، جس لائٹ یا نور کے ہم بات کر رہے ہوں، وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جس نے ان کو نور بخشا، جیسے سورہ یونس میں آتا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء بنایا، روشنی بنایا، اور قمر کو نور بنایا۔ سورہ نوح میں بھی اسی طرح آتا ہے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، کہ ہم نے اس میں قمر کو، چاند کو نور بنایا، اور وہاں پہ سراج، چراغ کہا گیا اس کو، شمس کو۔ تو یہ نور دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ان آیات سے جس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کو نور بخشنے والا ہے، یعنی منور اسے کہہ سکتے ہیں، نور دینے والا، منور کے معنوں میں۔ تو اور پھر کیونکہ اسی کی بخشش سے ہی ہر شے روشن ہو سکتی ہے، اسی لیے اسے نور السماوات والارض کہا گیا۔ آسمانوں اور زمین ہر شے کو نور بخشنے والا اس کے وہی ہے، جیسے کہا جا رہا ہو۔ اب ذرا سوچیں اس کائنات میں کیسا جیسے گھپ اندھیرا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ سورج اور ستاروں کو روشنی نہ بخشے،
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی ہی سے ہر چیز عیاں ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو سوچیں انسان کی آنکھیں تک بھی بالکل بیکار ہو جائیں، کوئی کام اس کا نہ ہو، کچھ دیکھ نہ سکے، بالکل ہی اندھیرا گھپ ہو جانا جس میں ذرا بھی کہیں سے کوئی روشنی کی رمق نہ ہو، تو سوچیں کچھ بھی انسان دیکھ نہیں سکتا۔ بالکل وہ حال جیسا تاریکی کا حال اس رکوع کے آخر میں بھی سمجھایا گیا، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، ایک تمثیل وہاں پہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کائنات کی ہر چیز جو ظاہر ہو رہی ہے، جو عیاں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے نور ہی کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نور دیا، اس لیے وہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ پھر دوسرے معنی مفسرین نے نور سے نور ہدایت لیے۔ پھر یہ ہدایت بھی کئی قسم کی ہے۔ ایک وہ ہدایت ہے جو اس نے اپنی ہر مخلوق کو دی۔ سورۃ الاعلیٰ میں جیسے ہم پڑھتے ہیں الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی۔ تو کس طرح اس نے اپنی ہر مخلوق کو ہدایت بخشی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی کج بحثیوں کے جواب میں اپنے رب کا جو تعارف کرواتے ہیں، وہاں بتایا گیا کہ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ انہوں نے کہا، فرعون کو اپنے رب کا تعارف کرواتے ہیں وہ اس طرح کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، کل شیء خلقہ ثم ہدی، پھر اس کو راستہ دکھایا۔ اس فطری ہدایت کو انسان کے لحاظ سے سوچے، جو انسان کو بھی اللہ نے ہدایت بخشی ہے نا سب ساری مخلوق کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو روح اسے عطا کی گئی اسے بھی نور کہا جا سکتا۔ کسی نے یہ بھی سمجھا کہ وہ بھی نور ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا۔ انسان ایک تو دیکھیں خاکی وجود رکھتا ہے نا، زمینی اجزاء سے بنا ہوا ہے، جو زمینی مادی، اور پھر وہی زمینی اور مادی اشیاء کی طلب بھی رکھتا ہے، وہی چاہتا ہے زمینی چیزیں، اور اس انسان مرکب ہے نا دو چیزوں سے بنا ہوا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عطا ہونے والی روح بھی اس کو عطا ہوتی ہے۔ ایک پاکیزہ روح کیا ہے؟ ایک پاکیزہ شے، اور جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کو راستہ دکھاتی ہے جینے کا۔ پھر وہ نور یعنی دوسری قسم نور کی جس سے اللہ پر ایمان لانے والے فیض یاب ہوتے ہیں۔ نور ہدایت کی دوسری قسم کا یہ کہ ایک تو وہ ہدایت ہے جو عام ہے، جو سب کو مل رہی ہے، ہر ایک کے سینے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ اسے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ جو کہ نور وحی، نور ہدایت، علم کا نور، قرآن کی مختلف آیات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اس کا ثبوت ملتا۔ جیسے سورہ حدید میں کہا گیا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے آیات بینات، صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے، وہی ہے جس نے آیات اپنے بندے پر نازل کی، آیات بینات نازل کی، صاف صاف آیات، لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے، تاریکیوں سے نکالے، ظلمات سے نکالے، الی النور، روشنی کی طرف لے آئے۔ تو جو شخص اللہ کو نہ مانے، یا مانے بھی تو اس طرح نہ مانے جیسا کہ اس کا حق ہے، تو وہ شخص نہ اپنے آپ کو جان سکتا ہے، نہ اپنے وجود کے مقصد کو پہچان سکتا ہے، نہ کائنات کی حقیقتوں کو پا سکتا ہے، جیسے وہ اندھیرے میں ہونا، بالکل بھٹک رہا ہو۔ اس کے مقابلے میں اللہ جسے ایمان کی توفیق دے دے، اس کے لیے گویا ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام میں کہا گیا اوامن کانا میتن، اور کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ یمشی بہ کیسا، جیسے چلتا ہے، لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے، اس کے ساتھ روشنی ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ یعنی دونوں الگ ہیں۔ اب یہاں پہ کس طرح اسے میتن سے تشبیہ دی گئی، مردہ ہے، کچھ دیکھ نہیں رہا ہے، کچھ نہیں پتا اسے، جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ وَأَحْيَيْنَاهُ کیا ہے؟ جسے اللہ نے ایمان بخش دیا، جسے ہدایت دے دی، جسے نور ہدایت عطا کر دیا، اس کا یہ حال ہے کہ وہ تو روشنی میں چل رہا ہے،
اسی لحاظ سے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے دین، اس کی وحی، اس کی کتابوں کے لیے نور کا لفظ بھی آتا ہے، نور ہی کہا گیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ ان آیات پر غور کریں تو کیسے محسوس ہوتا ہے نا، جیسے ابھی اوپر نور کی بات ہم سمجھ رہے تھے کہ پوری کائنات تاریک ہے اگر اللہ تعالیٰ نور نہ عطا فرمائے، بالکل اسی طرح انسان بھی اگر اللہ کے دیے ہوئے اس نور ہدایت کو نہ پالے، اسے نہ تھام لے، تو جو فطری نور اسے دنیا میں چلنے کا راستہ دکھانے والا ہے، جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے ہی پیدا کیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ہر شخص پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے، اس کی فطرت تو اسلام ہی کی ہوتی ہے، وہ نور اس کے دل میں تو ہے ہی، اور وہ نور بھی بجھ سکتا ہے اگر وہ آگے بڑھ کر اس نور کو نہیں پکڑتا، ہدایت نہیں لیتا، تو کیا ہوتا ہے، وہ نور بجھ سکتا ہے نا، تو اسے پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ وہ کہاں سے دنیا میں آیا ہے، کیوں آیا ہے، اسے کرنا کیا ہے، کون سا راستہ فلاح کا ہے، کون سا تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کچھ اسے نہیں پتہ چلتا نا۔ اسی لیے وہ سورہ انعام کی جو آیت ہم یاد کر رہے تھے، وہاں اس شخص کو میتن کہا گیا، مردہ، کچھ بھی نہیں اسے پتا کیا کرے کیا نہ کرے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے، اسے نور ہدایت دے دے، تو نہ صرف اسے اپنا راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، بلکہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، لوگوں کے درمیان وہ اس نور کے ساتھ چلتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ایمان کے نور سے جب انسان کا سینہ منور ہوتا ہے تو ساری حقیقتیں اس پر روشن ہو جاتی ہیں، اس روشنی میں وہ چلتا ہے، اللہ پر ایمان ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہی بات اللہ نور السماوات والارض کہہ کر جیسے سمجھائی گئی، بتائی گئی کہ جس کے پاس یہ نور ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو اس نور سے محروم ہے وہ ظلمات میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، جو ایمان لانا چاہیں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن جاتا ہے، انہیں اندھیروں سے نکال دیتا ہے، ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر انہیں نور پہ لے آتا ہے، جیسے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ نور جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور کہیے، یا اس کی عطا کی ہوئی ہدایت کا نور کہیے، یا کائنات کا نور، اس نور کو سمجھ، یہ ساری تفسیریں ہیں نا جو اللہ نور السماوات والارض میں ہم نے سمجھی، اس کا اپنا ذاتی نور، نور مطلق اللہ تعالیٰ کا، جس کا ہمارے جو ذہن میں آ نہیں سکتا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہمیں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا وہ نور ہے، یا پھر اس کی ہدایت کا نور، یا کائنات کا نور۔ اس نور کو سمجھنا جیسے آسان نہیں ہے نا، وہ نہ سورج سے نکلنے والا نور ہے، نہ چاند پر نظر آنے والا، اس لیے اسے آگے ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا، کہا گیا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، وہ نور زمین و آسمان کا نور، یہ نور ہدایت کی، یا نور ہدایت کی مثال کے بارے میں، یا نور ہدایت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نور کی مثال ایسی ہے۔ مثلا کے معنی اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں، المثل کے معنی ہوتے ایسی بات کہ جو کسی دوسری بات سے ملتی جلتی ہو، اور ان میں سے ایک کے ذریعے دوسری کا مطلب واضح ہو جاتا ہو۔ ایک چیز جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، کوئی ہمیں بتانا چاہے سمجھ میں نہیں آئے گی نا، تو مثال سے کہ جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس سے سمجھایا جاتا نا، تو وہ ہے مثل۔ تو اسی طرح یہ ساری حقیقتیں بھی جو قرآن میں بتائی جا رہی ہیں، وہ آج ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا گیا، اور ان میں سے ایک کے ذریعے اس کے یہاں پہ مثل نور ہی کہا جا رہا ہے، نور ہی یعنی اس کا نور، کہیں تو کیا بات ہے، یعنی کیا مطلب ہے نا کہ اس کی نور کی مثال ایسی ہے، وہ نور جس کا انسان اندازہ تک نہیں کر سکتا، اس کے لیے تمثیل آ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر اور تشریح تمام قرآنی آیات سے زیادہ کی گئی، کئی طرح سے اسے لوگوں نے سمجھا، اس مثال میں آنے والی چیزوں سے اصل میں کیا مراد ہے، اور ان میں سے پھر جو سب سے زیادہ مشہور تفسیریں، جو دو تفسیریں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اس تمثیل کے الفاظ پر غور کر لیں
کہ تمثیل کیا ہے، کیا کہہ رہی ہے. پہلی بات ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اب مثل نورہ مثال، اس کا مثال کا ہم نے مطلب سمجھا، انگلش میں پیرابل جس کو کہتے ہیں. پھر ہے کہ نور ہی بھی ہم نے سمجھا کہ کون سا نور کی بات ہو رہی ہے. پھر مشکات جو ہے اردو میں طاق جس کو کہتے ہیں، انگلش میں نچ. طاق آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے، پرانی یادگار عمارتوں میں اکثر دیکھے ہوں گے یا تصویروں میں بھی. دیوار کے اندر چراغ رکھنے کے لیے محراب نما چھوٹی سی کھڑکی بنا دی جاتی تھی نا، جو 3 طرف سے بند ہو کہ چراغ ہوا سے بھی محفوظ رہے اور روشنی صرف سامنے کی طرف پھیل سکے. دیے جلتے تھے نا جو ہوا سے بجھ بھی جائیں، تو اس کے لیے ایک بہترین انتظام ہوتا تھا روشنی کو عمارت کے اندر پھیلانے کے لیے کہ وہ طاق میں رکھے جائیں. فی ہا کا اشارہ مشکات کی طرف، طاق کی طرف، کہ اس میں یعنی طاق میں مصباح کا لفظ صباح سے جس کے معنی روشنی کے، مصباح چراغ، کہ وہ اس میں چراغ ہے. پہلے زمانے میں چراغوں ہی سے روشنی کی جاتی تھی نا، تیل کے اندر بتی، تیل نیچے سے ملتا رہے، اوپر بتی جل کر روشنی پھیلاتی رہے. اور پھر یہ چراغ جو ہے المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ پھر زجاجہ میں ہے. زجاجہ کیا ہے؟ اس کے اصل تو جیسے شیشے کو کہتے ہیں نا، بہت ہی صاف شفاف صاف شیشہ، فانوس کے اندر ہے. وہ فانوس جو شیشے کے بنے ہوئے چراغ کو محفوظ بھی رکھے اور بتی خواہ نظر نہ آئے لیکن روشنی کو اور پھیلانے کا باعث بن جائے. شیشے کے 2 کام ہوتے ہیں نا، وہ فانوس جو بنائے جاتے تھے، یا جس طرح آج بلبوں کے لیے بھی فانوس ہو، تو وہ کیا ہے، اس کو دیے کو، چراغ کو تو ہوا سے بھی بچانا ہے، اور دوسرا یہ کہ روشنی پھیلانے کا باعث، روشنی زیادہ اس سے پھیل جائے. اور اس زجاجہ کی، اس فانوس کی تعریف ہو رہی ہے کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد شجرۃ، کأنہا گویا کہ وہ، ہا کا اشارہ زجاجہ کی طرح، کہ وہ زجاجہ کیسا ہے، وہ فانوس کیسا ہے، جیسے کوکب تارا، چمکتا ہوا تارا ہو. دری در ویسے تو موتی کو بھی کہتے چمکتا ہوا موتی، تو اس کی چمک کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ کیسا چمکتا ہوا ہے، کیسا جیسے کرسٹل کلیئر موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارے کی طرح وہ زجاجہ ہے، وہ فانوس ہے. اور کیا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، یوقد جلایا جاتا ہے، وقدا روشن کرنا، جلانا. کس سے جلایا جاتا ہے؟ شجرۃ مبارکۃ کہا جا رہا، مبارک درخت سے، زیتونۃ زیتون کے مبارک درخت سے. ضمنی طور پہ وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ زیتون کا درخت ہی کیسا مبارک درخت ہے. پیچھے بھی اس کے بارے میں ہم پڑھ تو چکے ہیں، سورہ حج میں غالباً اس کے بارے میں آ رہا تھا کہ زیتون کا درخت کس طرح سال ہر سال تک پھل دیتے ہی رہنے والا، صدیوں تک کی بھی بات آتی ہے، انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید. وہ شجرت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا، وہ بھی ایک زیتون کا درخت. لوگوں کے لیے سالن بھی لے کر پیدا ہوتا ہے، قرآن میں جیسے کہا گیا، صرف اسی کے ساتھ بھی روٹی کھا کے انسان اچھی طرح اپنی کیلوریز حاصل کر لے، اپنی طاقت حاصل کر لے. اور پھر چراغ جلانے کے لیے بھی وہ بہترین ہوتے تھے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ روشنی کا اندازہ کروایا جا رہا ہے نا کہ کتنی وہ روشنی زبردست ہے، وہ بتانے کے لیے اس وقت تو چراغ ہی کی روشنی ہوتی تھی نا، تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ زیتون کے درخت سے، مبارک درخت سے جلایا جانے والا. اور اس زیتون کے درخت کی اور تعریف ہوتی ہے کہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ وہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. اس کے بھی مختلف مفہوم لیے گئے، بہت کچھ اس میں سمبلزم ہے دیکھنے سوچنے کے لیے. لیکن ایک مطلب یہ بھی کہ یعنی وہ درخت بالکل درمیان میں کھلی یا اونچی جگہ پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف
طلوع یا غروب کے وقت کی دھوپ ملے. ایک ہوتا نا ایک درخت سے صبح کے طرف سے مشرق کی طرف سے بس اس کو دھوپ مل رہی ہے، مغرب سے نہیں مل رہی، ادھر پیچھے اوٹ ہے، یا دوسری طرف اوٹ ہے، صرف وہ جب سورج مغرب کی طرف آئے تبھی دھوپ ملے. وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے دن کی پوری دھوپ اس کو مل سکے. ایسا پھل بہترین بھی ہوگا، اور پھل سے نکلنے والا تیل بھی بہترین، بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے کہا جاتا، اور اس کی وجہ سے پھر اس سے جلنے والے چراغ کی روشنی بھی بہت زیادہ تیز ہوتی، بہت بہترین روشنی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات کہ جو مثال تو اس کی ہے، پھر اس سے تمثیل کیا دی جا رہی ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے معنی یہ بھی سمجھے گئے کہ وہ جو فیول مل رہا ہے چراغ کو، جو چراغ جس سے روشنی حاصل کر رہا ہے، جو تیل اس کو مل رہا ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز یہ غربی یا شرقی ہو سکتی ہے، لیکن یہ منور کرنے والی سورس ہے اس چراغ کو، وہ ڈیوائن ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت سے پھیلنے والی روشنی ہے. ایک اشارہ اس طرف بھی کہ لوگوں کی بنائی ہوئی تقسیموں سے ماورا ہے، کسی ایک قوم کا اس پر اجارہ نہیں ہے. مشرق و مغرب کہنے سے ویسے بہت سے اور بھی ذہن میں تصورات آ سکتے. اس وقت بھی قرآن کے نزول کے وقت بھی یہود و نصارہ کے آپس میں قبلے کے بارے میں جھگڑا تھا، مشرق اور مغرب کا. کسی کا تھا کہ نہیں مشرق کی طرف ہے بیت المقدس کے، کسی کا مغرب کی طرف. آج بھی ویسٹرن ورلڈ ایسٹرن ورلڈ کے ہم تقسیم دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے، جو روشنی جو پہنچانے والا چراغ کو جو فیول ہے، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات سے ماورا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی روشنی ہے. اور اس کے بارے میں پھر کہا جاتا یکادو کہیں تو جیسے بالکل قریب ہے، بالکل تیار ہے، آلموسٹ جیسے کسی کو کہے نا تو وہ ہوتا کادا. تو یکادو بالکل قریب ہے کہ زید تیل کو کہتے ہیں، ہاں اس کا، یعنی اس چراغ کا تیل جو ہے وہ اس کا کیا حال ہے، وہ بھڑکا پڑتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، مس کے معنی چھونا، پکڑنا، تو اس کو آگ چھوئے بھی نہیں ابھی، اور وہ اس سے پہلے ہی آگ تک خود ہی آگے بڑھ کر آگ کو پکڑ لے. جیسے نا اس تمثیل سے کچھ چیزیں تو چراغ کی زبردست روشنی کا احساس دلانے کے لیے ہیں، یا یہ بابرکت درخت سے حاصل کیا جانے والا تیل، ایسا درخت جو نہ شرقی ہے نہ غربی، پھر ایسا روشن جیسے ستارہ اور دریوں موتی کی طرح چمکتا ہوا، پھر مصباح چراغ. اور پھر یہ تو ساری وہ یعنی تمثیل کی جو دی گئی اس کے ہم نے معنی دیکھے. اور اس کے پھر سمبلزم دیکھنے کے لیے اب دوبارہ اس تمثیل کو شروع سے دیکھیں. شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ مثل نورہی، اس کے نور کی مثال. کس چیز کی مثال؟ اللہ کے نور کی مثال. اللہ کے اپنے نور مطلق ہے جس کے بارے میں ہم تصور کر نہیں سکتے وہ کیسا ہے، اس دنیا سے کوئی ماورا. اور یہ اس کا پیدا کیا ہوا خلقی نور کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے نور کی. دوسرا مطلب اس کے نور ہدایت کی، جس سے اس کی خلق فیض پاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہاں نور ہی، اس کے نور سے مراد وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے. اس کے نور کو آگے تمثیل سے پھر سمجھایا گیا. تمثیل میں کس چیز کو کس سمبل سے کیا کس چیز سے تشبیہ دی گئی، اس کو مفسرین پھر کئی طرح سے سمجھتے ہیں. مثل شروع کس سے ہو رہی ہے، اس کے بعد مثال دی گئی نور کی مشکات سے، کمشکاتن، طاق سے. اب طاق کس کو کہا جا رہا ہے، کس چیز کی تشبیہ ہے، کس چیز کا سمبل ہے، اس کو دو طرح سمجھ سکتے ہیں. کچھ مفسرین نے پوری کائنات اس سے مراد لی، پوری کائنات کو جیسے ایک طاق ہے سمجھا، پوری کائنات اس کے نور سے فیض پا رہی ہے. اور زجاجہ، فانوس، جیسے سمجھا کہ وہ حجاب جس کی وجہ سے مخلوق اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتی، وہ یہ حجاب، یہ پردہ بھی کیا ہے، کوئی چھپانے والا کوئی ڈارک پردہ نہیں ہے کوئی، بلکہ وہ کیا ہے، شدت ظہور کا پردہ ہے، زیادہ ہی ظاہر ہے. اس کا نور اس قدر شدید اور بسیط ہے کہ خلق کی بینائی
اپنی محدود طاقت کے ساتھ اس کا ادراک کر نہیں سکتی. انسان ویسے بھی دنیا میں دیکھیں اپوزٹ سے سمجھ رہا ہوتا ہے نا. اگر آج دنیا میں اندھیرا نہ ہو تو یہ روشنی کیا ہے ہم شاید سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ روشنی کیا ہوتی ہے. وہ اس کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے نا اللہ تعالیٰ کا کیسا نور ہے. اور پھر کہا یہ آپ پہ جاتا ہے کہ جیسے اس کا جو حجاب ہے جس سے پورے خلق اس کو دیکھ نہیں سکتی، وہ بھی نورانی ہے، وہ بھی نور ہی نور ہے. مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا آپ نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے جواب دیا نورن، وہ تو نور ہے. ان ارا، وہ میں گویا کیسے دیکھ سکتا تھا اس کو. گویا اللہ تعالیٰ کا حجاب بھی کسی جیسے پردے میں نہیں ہے بلکہ اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ مخلوق کی بینائی اس کو پا نہیں سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہی ہے، کس طرح ہم سب کی طرح انہیں بھی خواہش تھی کہ اپنے رب کو دیکھیں. وہ تو اپنے رب سے بات کر رہے تھے تو پھر سوچیں کہ انہیں اپنے رب کو دیکھنے کی کتنی خواہش تھی. درخواست کرتے ہیں نا ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب کہ میں تیری طرف دیکھ سکوں، مجھے اپنا جیسے یارائے نظر دے. قالا، اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا. اور اس کی یعنی تاب بھی نہیں لا سکتے مخلوق اس روشنی کی، جیسے یہ سمجھ میں آتا ہے نا، اس کو دیکھ نہیں سکتی. لیکن یہ تو ایک معنی ہوئے جو اس میں کائنات مراد لی گئی مشکات سے. دوسرے مفسرین کی جو اکثریت ہے وہ طاق سے مراد مومن کا جسم بھی کسی نے لیا یا مومن کا سینہ زیادہ تر لیا گیا. انسان کے جسم میں جس جگہ دل ہے اس کی بھی شکل طاق سے ملتی جلتی ہے. محراب نما جیسے پسلیوں کی وجہ سے بن رہا ہو نا جگہ، وہ مراد لیا کہ وہ ہے مشکات. اس میں پھر جب مصباح ہے تو مصباح چراغ، اس کو نور ہدایت کا سمبل سمجھا گیا. اور زجاجہ یا فانوس، جس طرح چراغ کی لو کو ہوا کے جھونکوں سے بچاتا ہے، اس کی روشنی کو بڑھاتا ہے، اسی طرح مومن کا ایمان اس کے دل کو ڈاواں ڈول ہونے سے بچاتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے. گویا جو فانوس ہے وہ کیا ہے؟ نور ہدایت ہے اس کے لیے. خواہ حالات کیسے ہی ہوں، آزمائشوں کے جھکڑ چل رہے ہوں، وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی اور مطمئن رہتا ہے. شیشے کو کہا گیا کہ وہ چمکتے ستارے کی مانند ہے. کوكب دری یوقد، کوكب دری کے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ. مومن کے ایمان سے بھرپور دل کے لیے بہترین مثال. شیشہ میلا ہو تو روشنی کو روکنے کا باعث بن جائے، کفر کی گندگی اس پر آ جائے تو شیشہ آلودہ ہو کر رہ جائے، بالکل ڈارک ہو جائے، اندھیرا بن جائے. نفاق اور ریا اور گناہوں کی کثافتیں آ جائے تو بھی روشنی کم سے کم ہوتی چلی جائے. اور اس کے مقابلے میں جتنا خالص ایمان ہو اتنا ہی دل روشن ہو سکتا ہے. شیشے کی مثال میں ایک اور خوبصورتی بھی ہے. شیشہ ایک طرف سب سے نازک اور فریجائل چیز ہے، دوسری طرف حفاظت کرنے کے لیے مضبوط دھاتوں سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، موسموں کے اثرات سے بچانے والا، بلٹ پروف تک بھی بنتے ہیں نا، دھاتوں سے بھی زیادہ جیسے مضبوط ہو سکتے وہ. اور بالکل دل بھی، انسان کا دل بھی اسی طرح سے جیسے مومنین کی مثال سورہ فتح کی آخری آیت میں دی گئی، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. ایک مومن کیا ہے؟ کفر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوتا، جھک نہیں جاتا، کمپرومائز نہیں کر لیتا، اور اس کے ساتھ ہی رحماء بینہم، اللہ کے بندوں کے لیے بے حد مہربان بھی، ان کا خیر خواہ، ان کے لیے اپنا دل صاف رکھنے والا، اللہ کی یاد سے نرم بھی پڑ جانے والا، اور بڑی سے بڑی آزمائش سے اپنے ایمان کو سلامت بھی لے جانے والا. اور اس کے لیے پھر کہا جاتا ہے یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار،
قریب ہے کہ اس کا تیل جلنے کے لیے اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، اس کا تیل آپ جیسے بھڑکا پڑتا ہو، چاہے اس کو آگ نہ لگے۔ ہائیلی فلیمیبل آئل ہوتے ہیں نا، کہ جو خاصی دور سے بھی آگ پکڑنے کے لیے تیار ہو آگ۔ دوسرا یہ بھی کہ کے لیے سمبل ہے، یعنی ایک مطلب تو یہ کہ چراغ کے انتہائی روشن ہونے کا احساس دلایا گیا، اور پھر مثال کس کی ہے؟ ایسے سلیم الفطرت قلب کی مثال ہے جو ایمان کی دعوت پہنچنے سے پہلے ہی ایسا شفاف دل رکھتے تھے کہ ایمان کی دعوت کے قریب آتے ہی ان کے دل ایمان سے روشن ہو گئے۔ ذرا سوچیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے بھی نہیں تھے، مکے میں دعوت ایمان لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مدینے کے لوگ اور اس کے علاوہ مکے کے اطراف سے دور دور سے بھی خبریں سننے والے کہ یہاں کوئی نبی کے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، کچھ معاملے چل رہے ہیں مکے میں، انہوں نے آ کے وہ اس دعوت کی طرف دوڑے چلے آئے، اور ایمان کی روشنی سے انہوں نے اپنے دل منور کر لیے۔ اللہ نور السماوات والارض کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے سمجھا تھا کہ ایک تو پیدائشی نور ہے نا، فطری نور، جو ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمایا، جس کے ذریعے ہر انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، صحیح رویے کی طرف، صحیح کاموں کی طرف، یعنی وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے نا، وہ نور اس کا جو دل میں اس کے نور ہے، برائیوں پر اسے ٹوکتا اور ملامت کرتا ہے، اور جو شخص اسے لینے کے لیے، جو شخص اپنے سینے کے اس نور کو سلامت رکھتا ہے، اپنے گناہوں سے اسے بجھا نہیں دیتا، اس کی مثال ہے کہ جب نور وحی اس کے سامنے آئے تو وہ لپک کر اسے لے لیتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قلوب اس کی بہترین مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے آتے ہی ذرا سی بھی تاخیر کے بغیر، کسی ہچکچاہٹ، کسی سوال کے بغیر فوراً ہی نور ہدایت سے فیض اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بات کیا تھی؟ تو وہ بالکل ان اندر کی انہوں نے فطرت کو خالص رکھا ہوا تھا نا، ان قلب سلیم تھا، آسانی سے لے لیا۔ جو بھی بہت ہی ابتدائی جو ایمان لانے والے تھے، عشر مبشرہ کا سوچیں یا دوسرے صحابہ، کس طرح سے وہ جب پورا شہر مخالف ہے، پوری دنیا مخالف ہے، لیکن ایمان کی دعوت، انہیں اسلام کی دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہونے والی وحی فوراً ان کے دل تک پہنچ جاتی ہے، آگے بڑھ کر وہ اسے لے لیتے ہیں۔ کل وہی بات جیسے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، ابھی اس کو نار چھوئے بھی نہیں، ابھی آگ چھوئے بھی نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اس نور کو لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا نورٌ علی نور، اب نورٌ علی نور، نور پر نور کہا جا رہا ہے۔ نورٌ علی نور کہنا کس طرح ہے نا، وہی بات جو ابھی ہم سمجھ رہے تھے، قلب سلیم تھا پہلے، نور ایک تو وہ ہے جو دل میں پہلے سے ہے، پھر اوپر سے وہ نور نبوت، وحی کا نور انہیں مل گیا، تو کیا وہ نورٌ علی نور وہ بن جاتے ہیں، وہ نور وہ پا لیتے ہیں، فطرت کے نور پر، ایمان کے نور سے سینہ ان کا نورٌ علی نور بن جاتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا۔ کفلین آتا ہے، دو رحمتیں جیسے دوہری رحمتیں ملیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارا قصور معاف کر دے گا۔ وہاں پہ سورہ حدید کی آیت میں تاکید کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں یہ بس آیت وہ بھی بہت ہی سمجھنے ہی کی ہے، ایمان لانے والوں سے خطاب، لیکن پھر بات ان کو جب کہا جائے کہ اس اپنے رسول پر ایمان لاؤ، تو کس طرح رسول کی اطاعت کے لیے کہا جا رہا ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جب وہ انسان حاصل کر لے تو اسے رحمت کا دوہرا حصہ مل جائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی بات اسی طرح ہے نا، بات ہم وہاں ابھی تو کفار کی کر رہے تھے نا، کہ جو پہلے جن کے پاس ایمان کی نعمت نہیں تھی، آگے بڑھ کر انہوں نے ایمان لے لیا، لیکن اسی طرح جس کے دل میں سچا ایمان ہو وہ بھی اسی طرح اللہ کی ہدایت کو آگے بڑھ کر لے لیتا ہے۔ ایک یہی مطلب نورٌ علی نور کا اسی لیے یہ بھی لیا گیا
کہ مومن اللہ کے احکامات کا پتہ چلنے سے پہلے ہی عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، دل اس کا تیار ہی رہتا ہے، ادھر اللہ کا حکم پتہ چلے اور پکڑ کے لے لے، کسی اور کو بھی سن رہا ہے، کوئی اور کسی اور کو کہہ رہا ہے، کوئی اور ہدایت کی بات کسی کو پہنچائی جا رہی ہے، وہ آگے پکڑ کے اسے لینے کے لیے تیار ہے، وہ علم کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق پھر عمل کر کے، اور جب عمل بھی کر لے اس کو احکام کو، اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے لے، تو پھر کیا ہے، نور علی نور بن جاتا ہے، نور پر نور بن جاتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت میں اس نور کے ساتھ جیسے چلنا بھی، یہاں پہ بھی تمشون بھی ہی ہے، جس طرح پیچھے سورہ نام کی آیت میں تھا، وہی معنی خیز بات ہے نا، کہ اس کا عمل نور ہدایت کے مطابق ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا عمل، بلکہ اس کے ذریعے جب وہ خود صراط مستقیم پر چلتا ہے تو دوسروں کے لیے وہ بھی نور بن جاتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، کہ ہدایت دیتا ہے اللہ لنورہ، اپنے نور کے لیے، اپنے نور کی طرف، اپنے نور کی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بات جب آئے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے کی جب بات آئے، تو ساتھ ہی یہ بھی ہمیشہ ہی اس کا مطلب یہ ہوگا، ہمیں یاد ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو العلیم اور الحکیم ہے، اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنا پر جانتا ہے کہ کون اس ہدایت کو لینے کے قابل ہے۔ وہ جو نور السماوات والارض ہے، کائنات کی ہر شے کو نور بخشنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، سوائے اس کے کہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کر کے اپنے آپ کو ان اندھیروں میں قید کر لے، کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کے حال پر ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ اس لیے کہا جاتا اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر، اپنے حکمت کی بنا پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ہدایت دے، کون اس سے ہدایت پائے۔ ایسی آیات اللہ کی مشیت پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے گا دے دے گا، اور بات اتنی نہیں ہوتی نا، بلکہ کوشش اور فکر پر ابھارنے کے لیے ہوتی ہے نا یہ آیات، کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کے لیے ڈسپریٹ ہوں کہ جنہیں اللہ ہدایت دینے کے لیے چن لیتا ہے، ہم بھی ان میں شامل ہوں، بلکہ اس بات سے اور محتاط رہیں کہ ہماری کوتاہیوں، غفلتوں اور گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہ چھوڑ دے۔ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب جو اللہ کے نور ہدایت لیا گیا، اسے بھی آیت کا یہ ٹکڑا سپورٹ کر رہا ہے نا، جو پیچھے ہم سمجھ رہے تھے نا، اللہ نور السماوات والارض سے نور ہدایت بھی مراد ہے۔ اب آیت ختم بھی اسی پر ہوتی ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ ضربہ کے معنی ویسے تو مارنا، رکھنا، کسی چیز پر کسی کو رکھنا، اگر میں مثل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہی ہے، تمثیل بھی اسی کو اردو میں کہتے ہیں، یا انگلش میں پیرابل۔ تو ایک چیز جو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آسانی سے، لیکن ہماری سمجھ میں، جو آسانی سے ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کے ذریعے دوسری چیز جو ہم نہیں جان سکتے، جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسے اس سے سمجھایا جائے، وہ ہے ضرب المثل۔ اور قرآن میں کئی جگہ ضرب مثل ایسی بیان کی گئی، کیونکہ قرآن میں انسان کو جو علم دیا جا رہا ہے، وہ علم اکثر اس کے جیسے حواس سے محسوس ہونے والا بھی نہیں ہے نا، اسے نہیں پتا آج جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں پوری طرح یعنی احاطہ کر نہیں سکتا انسان کا ذہن، وہ چیزیں تمثیل سے سمجھائی جاتی۔ اور للناسی کہنے میں کیسا نظر آتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پہ ہے۔ انسان جس کی قوتیں محدود ہیں، اپنے حواس سے اپنے رب کا، اس کے نور کا، اس کی حکمتوں کا ادراک نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اسے تمثیلوں کے ذریعے سمجھاتا ہے تاکہ انسان اس سے ہدایت پائے، صحیح علم حاصل کرے، کیونکہ تمثیل حقائق کو کھول کھول کر بتانے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں نا، کہ اس کے ذریعے حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ کسی تمثیل سے سمجھائیں تو بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتے ہیں نا۔
لیکن ساتھ ہی جتنی بات سمجھائی گئی ہے اتنی ہی سمجھنا بھی اہم ہے. بات سے بات نکال کر کہیں سے کہیں پہنچ جانے میں پھر انسان کے بہکنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے نا، جیسا کہ اس تمثیل کے ساتھ بھی ہوا کہ لوگوں نے ہر شے میں نور جیسے کہا گیا اس کو سمجھا، پھر ہر شے کو نور اور ہر شے میں جیسے اللہ تعالیٰ کو سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے، پھر اسی سے وحدت الوجود کے فلسفے وغیرہ بھی نکالے، جس سے پھر آگے بھٹکنے کی راہیں نکلتی ہے نا. تو جو مفسرین نے، علماء نے پورے قرآن کو جو جانتے ہیں، پورے حدیث کو جو جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو انہوں نے اس تمثیل کی جو تشریح کی، جو وضاحت کی، وہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اپنے دماغ سے ہم نہیں نکال سکتے کہ وہ کیا اس تمثیل کا مطلب ہے. اور پھر کہا جاتا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہی جانتا ہے کہ کس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. انسان کی عقل کا بھی پتہ ہے اسے کیسی وہ عقل ہے، کیا کون سی بات اس کے سمجھ میں آ سکتی ہے، انسان سے بھی واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ کون اس نعمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے. اللہ کی اور پھر وہی بات کہ اللہ کی مشیت اس کے علم و حکمت ہی کی بنا پر ہوتی ہے. اپنے مخلوق کے ہر ظاہر و باطن سے جو اچھی طرح واقف ہے کہ کون نور حق کا طالب ہے، کون اپنی دنیا بنانے کا طالب ہے. ہر ایک کے ساتھ پھر اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ کرنے والا ہے. اس کے لیے آتا ہے کہ واللہ بکل شیء علیم کی یاد دلائی جاتی. اللہ علیم کہیں تو علم کے لیے جاننے کے لیے جیسے مبالغے کا صیغہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کے تمام جو اسماء حسنی ہیں وہ بھی ایک طرح کی بس تمثیل ہی ہیں. آج ان الفاظ کو ہم سمجھتے ہیں، اپنے لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا ہمارا ذہن پورا احاطہ نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا کہ اس کا علم کس طرح ہے، کس طرح وہ ہمارے دل کی تہوں میں چھپے ہوئے خیالات سے بھی وہ واقف ہے. اور اس کے اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان، اس کی یاد اور احساس نفاق اور ایمان کی کمزوریوں سے بچانے میں سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے. جس طرح ابھی شروع میں ہم سمجھ رہے تھے کہ اصل چیز وہ سمجھائی جا رہی ہے نا. نصیحت کے لیے جو نفاق کے اس کے نظر آ رہا تھا معاشرے کے اندر، منافقین نے جو حرکتیں کی، اس کے لیے پر اثر تمثیل کے ذریعے سے ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی نا. تو انشاءاللہ اس آیت سے ہمارے رب نے ہمیں جو سکھانا چاہا ہے وہی ہم سیکھیں، اور قرآن کی ہر آیت کی طرح یہ آیت بھی ہمارے ایمان کو بڑھانے والی ہو انشاءاللہ تعالی. یہ آیت نور اور اس میں آنے والی خوبصورت تمثیل کا اثر مجھ پر کیا ہونا چاہیے وہ اصل سوچنے کی بات ہے. ہم میں سے ہر ایک کو خود اپنے قلب کی کیفیت، اپنے ایمان کی کیفیت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے نور ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پال لینے کی طلب اور شدید خواہش ہمارے دل میں بھی بھڑک اٹھے نا، کہ اس کو آگے بڑھ کر اسے لپک کر لینے کے لیے ہدایت کو ہم بھی تیار ہوں. اپنے گھر کے کرسٹلز کو ہم جتنا چمکاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے دل کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے محنت کرنے والے ہوں. بہت محنت کی ضرورت ہے نا اس کے لیے. دلی کے اندر تو دشمن بھی بیٹھا ہوا ہے نا، جو دل کو ہمارے میلا کرنے کے لیے کیا کیا کرتا رہتا ہے، کیسی نفرتیں اور کیا کچھ دل میں ڈال سکتا ہے، کیا کیا بغض آ سکتے ہیں جو اس دل کو آلودہ کر دے، صاف و شفاف نہ رہنے دے. اپنے رب کے سے تک نا امید کرنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں وہ کرتا رہتا ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں کیسی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس دل کے شیشے کو چمکا کر صاف ستھرا ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی نافرمانی، اللہ کے بندوں سے بغض و نفرت کے ذریعے اس پر میل نہ آنے دیں. پھر اب آگے کی آیات میں ان مومنین کی اور تعریف ہے. وہ مومنین کہاں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. پھر کفر و نفاق کو مثالوں سے سمجھایا گیا. ان میں بھی بہت گہرائی ہے، ان کے الفاظ میں بھی. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی کلاس میں وہ آیات سمجھتے ہیں. یہاں پہ اب نور کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اسی کے مطابق اس کے لحاظ سے ایک دعا، مسنون دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، جو سکھائی آپ نے، وہ اس پہ ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا،
کہ اے اللہ بنا دے میرے دل کو نور، وفی لسانی نورا، اور میری زبان کو نور، وجعل فی سمعی نورا، اور میری سماعت کو، میری کانوں کو نور، وجعل فی بصری نورا، اور بنا دے میری بصارت کو اور میری آنکھوں کو نور، وجعل من تحتی نورا، وجعل من فوق نورا، اور بنا میرے نیچے نور، میرے اوپر نور، وعن یمینی نورا، اور میرے دائیں نور، وعن یساری نورا، اور میرے بائیں نور، وجعل امامی نورا، اور میرے آگے نور، وجعل فی نفسی نورا، اور میرے نفس کو نور بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو اس دعا کے زبان سے بھی کر رہے ہوں اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے پاس اگر ہم میں سچی طلب ہے، خلوص ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر نور عطا بھی کرنے والا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جس کے لیے اللہ کی یہ مشیت ہوتی ہے کہ انہیں ہدایت دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔